باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میرے بھائی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزلٹ نکال لے، یہ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گھس جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں۔ وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ جی 41 نمبر آیت سورہ صاد پارہ نمبر 23۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، بیماری آئی تھی ان پہ۔ یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایتیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے۔ اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے، اللہ ہی سے فریاد کر رہے ہیں۔ ارکب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا، یہ رقص کی دلیل ہے۔ ہائے ہائے کتنے پہنچے نے سرکار، ہائے ہائے ہائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب، جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا؟ تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے۔ وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی، جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا۔ بخاری میں اشارہ تھا، تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا، تو یہ کہتے ہیں وہ یہ دلیل ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں، انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کیا۔ یہ کھلواڑ وہی ہے جس طرح کہ اہل تشیع نے کھلواڑ کیا قرآن کے ساتھ۔ سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی، ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی، اس کو بشارت دی۔ سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80+ تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی، اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تو قرآن میں ہے فسکت وجہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں، میری اولاد ہوگی۔ ظاہر ہے 80 سال کی عورت اگر پریگننٹ ہو جائے تو کس کو منہ دکھائے گی؟ تو ایک ان کا ایبرپٹ تھا، وہ ایک ہی دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حیرانگی کے ساتھ، تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے۔ تو شیعہ نے اس آیت سے جس طرح گھسیٹ کے ماتم ثابت کیا نا، سنیوں کے صوفیاء نے سورہ 7 کی آیت نمبر 41 سے رقص ثابت کیا۔ یہ بالکل جعلی باتیں ہیں، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کچھ احادیث ہیں جس کا غلط رزلٹ نکالا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہے وہ اپنے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ اور ڈھالوں کے ساتھ جنگی پریکٹس کر رہے تھے، جنگی مشقیں۔ تو میں نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور آپ فرماتی ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھو کہ میں تو نوجوان لڑکی تھی، ایک نوجوان لڑکی جب اس طرح کا کوئی کھیل تماشا دیکھ رہی ہو تو وہ کتنی دیر کھڑے ہو کے دیکھ سکتی ہے، اس کا تو شوق ہوتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے، میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور میں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے یعنی اوٹ کر کے پردے میں وہ دیکھتی رہی جب تک کہ میں تھک ہی نہیں گئی، نبی علیہ السلام نہیں ہٹے۔ کیا شفقت تھی! اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں، تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکتی ہے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے، تو ظاہر جنگی مشقیں کرتے ہوئے بندہ جھومتا بھی ہے وہ سارا، تو اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ جھوم رہے تھے نا، تو اس سے رقص کا ثبوت ملتا ہے۔ حالانکہ جنگی ٹریننگ میں اس طریقے سے پریکٹس کرنا، وہ تو عام جم میں بھی آپ چلے جائیں یا کوئی ورزش لگانے کے لیے چلے جائیں، اس کو آپ اس طرح کا قرآن اور سنت کے نام کے اوپر ناچنا اور بابوں کو نچانا ممبروں کے اوپر، اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری میں آپ فتح الباری ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کی فتح الباری پڑھ لیں، اور امام نووی نے جو شرح صحیح مسلم لکھی ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، دونوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس سے رقص کو ثابت کرنا، یہ تو جنگی مشقوں کا ذکر تھا، اور لوگوں نے گھسیٹ گھساٹ کے اس سے رقص ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک اسی کو سپورٹیو حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے۔ اس میں یہ کہ حبشی جو ہے وہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ جنگی پریکٹس کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ کچھ نعرے بھی لگا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ اپنی لینگویج میں لگا رہے ہو یا آپ تک آواز نہ جا رہی ہو۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح، محمد اللہ کے نیک بندے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تلواروں کی پریکٹس بھی کر رہے تھے، اس پریکٹس میں جھوم رہے تھے اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ صوفیاء جو ہے یہ جہاد سے چیڑ، ان کو جہاد کی پریکٹس انہوں نے کہاں سے کرنی ہے؟ تو ان لوگوں کا کیا لینا دینا ہے کہ جہاد کی جنگی مشقوں کے دوران نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتے ہوئے، وہ تو ٹھیک ہے آج بھی اگر کوئی گن چلاتے ہوئے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتا ہے، آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ایون لبیک کا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں، حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ رکھے، یہ نہ عقیدہ رکھے کہ آپ وہاں موجود ہیں یا آپ علیہ السلام سن رہے ہیں، بلکہ ایک اپنی محبت کا اظہار کرے. تو میرے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ کریں جتنے مرضی نعرے لگائیں، کوئی ہمیں نہیں اختلاف. لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی وہ صحابہ کرام جو رقص کرتے تھے، تو وہ اس طرح کی پریکٹس ابھی بھی آپ ایسے عرب ملکوں میں جائیں نا تو ان عربیوں کی جو جنگی مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ ویسے آج تک تلوار ہی پکڑی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب تو جدید اسلحہ آ چکا ہے، تو ان کی اب ٹریڈیشن بن چکی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی جھومتے ہوئے کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے، نام یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رقص کرنا وہ حرام ہے. ہم جس رقص کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے جو یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے. سائڈ بائی سائڈ ایک چیز چاہیے ہوئی علیحدہ بات ہے. اور بڈھے ویلے 60 سال کے بابے وہ جس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کو چکر آ جائے اور اوپر سے آ کے نیچے گر جائے اور شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جائے، پچھلے اس کو روتے ہی رہے. تو یہ تھوڑا دیکھنا چاہیے. اور وہ پھر جب وہ میوزک وہ اتنا تیز ہوا ہے، وہ بابے اور تیز ہو گئے اس میں، آپ دیکھیں نا ویڈیو میں، تو ڈاکٹر صاحب خود بھی پریشان ہو گئے سر کہ میرے مت ہی نہ لگ جائے. ان کے آپ چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، وہ فوراً سیریس ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت تیز گھومنا شروع ہو گئے تھے. تو تیز گھومنے والا مطلب بندہ کسی وقت گر سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کیا دلائل موجود ہیں، اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے.